آج اللہ کی توفیق سے سورۃ الاعراف کے مضامین پر غور و فکر کرتے ہیں۔ سورۃ الاعراف نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ گرانا شروع کر دیے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ پریشان کر دیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کو متنبہ کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کو نازل فرمایا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کو بتایا کہ تم باز آ جاؤ، رسول کو تنگ نہ کرو، رسول کو اذیتیں اور تکلیفیں نہ دو، ورنہ تمہارا حال بھی وہی ہوگا جو نوح علیہ السلام کی قوم کا ہوا، ہود علیہ السلام کی قوم کا ہوا، صالح علیہ السلام کی قوم کا ہوا، شعیب علیہ السلام کی قوم کا ہوا، فرعون کا جو حال ہوا وہی حال تمہارا ہوگا۔ نبی علیہ السلام کو ایک طور پر تسلی بھی دی گئی کہ آپ حق پر ہیں، آپ اپنے دین کا کام کرتے رہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہیں، آپ ہمت کا مظاہرہ کریں، لوگوں کو اسلام اور دین کی دعوت دیں، آخر کار کامیابی فلاح تمہاری ہی ہوگی، جیسے نوح علیہ السلام کی ہوئی، ہود علیہ السلام کی ہوئی، صالح علیہ السلام کی کامیابی ہوئی، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام۔ اللہ نے اپنے ان بندوں کو کامیابیوں سے نوازا اور دشمنوں کو نیست و نابود کر دیا۔ نبی علیہ السلام کے لیے تسلی بھی تھی۔ تو سورۃ الاعراف، اعراف کا معنی ہوتا ہے بلند جگہ، یا عام طور پر مفسرین اس سے مراد لیتے ہیں کہ اعراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے، جن میں ان لوگوں کو ٹھہرایا جائے گا، رکھا جائے گا جن کے گناہ اور نیکیاں دونوں برابر ہو جائیں گی۔ ان کے لیے برائیاں زیادہ نہیں ہیں کہ ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے، ان کے نیکیاں بھی زیادہ نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو جنت میں بھیج دیا جائے، ان کے گناہ اور نیکیاں دونوں برابر ہیں۔ تو ان لوگوں کو کہتے ہیں اصحاب الاعراف۔ پہلے اس کی بات کرتے ہیں، اصحاب الاعراف کو جب جنت اور جہنم کے درمیان رکھا جائے گا تو یہ جنتیوں کے پاس سے گزریں گے، جنتی ان کو سلام کہیں گے اور یہ جنتیوں کو سلام کر رہے ہوں گے، اور یہ ابھی تک اس جنت میں داخل نہیں ہوں گے، لیکن ان کا ارادہ یہ ہوگا کہ ہمیں جنت میں داخل کر دیا جائے۔ خوش ہوں گے جنتیوں کو دیکھ کر اور ان کے ساتھ جانے کی دعا کریں گے اللہ سے۔ اور دوسری طرف جب جہنمیوں کے پاس سے گزریں گے یا جہنمیوں کی طرف ان کے چہرے کیے جائیں گے تو یہ کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کے ساتھ ہمیں نہ کرنا۔ وہ ان سے نفرت کریں گے۔ یہ اعراف والے اس جگہ میں ٹھہرے ہوئے لوگ جہنمیوں سے نفرت اور جنتیوں سے محبت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آخر کار ان کو جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ یہاں سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ انسان اہل ایمان کو پسند کرے، دیندار لوگوں سے محبت رکھے، دین والوں سے محبت کرے، تو یہ محبت اس کو جنت میں لے جائے گی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی مسجد میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آتے ہی سوال کر دیا متی الساعہ، قیامت کب آنی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وما اعددت لها، قیامت کے بارے میں پوچھنے والے تو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا، قیامت کی تو تیاری کوئی نہیں ہے، بس اتنا کہا میں اللہ سے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس حدیث نے صحابہ کو بڑا خوش کیا۔ انس کہتے ہیں میں بہت خوش ہوا خود، کیونکہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، میں عمر سے محبت کرتا ہوں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔
اللہ ہمیں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ عطا فرمائے، ابو بکر کا، عمر کا، صحابہ کرام کا، اللہ ہمیں ساتھ نصیب فرمائے۔ یہ ساتھ ملے گا ان کے نقش قدم پر چلنے سے اور ان سے محبت کرنے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں اس کے ابتدا میں یہ بات ذکر کی ہے، اتباع اس چیز کی کر رہی ہے جو آسمان سے رب تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس کے علاوہ تم نے کسی کی پیروی نہیں کرنی۔ فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تشکرون، کہ پیروی اس کی کرنی ہے جو آسمان سے تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اس کے علاوہ کسی کی پیروی نہیں کرنی۔ قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا ہے جو تم شکر بجا لاتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا، اور اللہ نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور اس نے سجدہ بھی نہ کیا اور اللہ کے سامنے اکڑ گیا، تکبر کا مظاہرہ کیا، میں اس کو سجدہ کروں، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے کہا اب تو یہاں سے نکل جا، تو نے تکبر کیا ہے۔ اور جب اس کو نکال دیا گیا، نعمتوں سے محروم کر دیا گیا، پھر بھی شیطان اور ابلیس نے یہ کہا کہ مجھے قیامت تک مہلت دی جائے، تو اللہ نے کہا تجھے مہلت ہے۔ پھر شیطان جو انسان کا دشمن ہے، اس نے اللہ سے یہ عہد اور وعدہ کیا کہ میں تیرے بندوں کو تیرے راستے سے روکوں گا، کبھی دائیں جانب سے آؤں گا، کبھی بائیں جانب سے آؤں گا، کبھی پیچھے سے آؤں گا، کبھی آگے سے آ کر میں تیرے ان بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ نے نکال دیا، اور شیطان اور ابلیس ادھر اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کو جنتوں میں ٹھہرایا ٹریننگ کے لیے، یہ جنت میں رہو، تیاری کرو کہ ہم نے دنیا میں جا کر اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس ٹریننگ کے لیے اللہ نے آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا اور کہا جنت کی ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں، بس صرف ایک پابندی ہے۔ وہ پابندی کیا ہے کہ تم نے اس درخت کے قریب تک نہیں جانا، اگر اس درخت کے قریب گئے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ بھی ایک اس کی دنیا میں آ کر کام کرنے، اللہ نے بہت ساری چیزیں حلال کی ہیں، تھوڑی سی چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، کچھ چیزیں اللہ نے ان سے روکا ہے، باقی ساری چیزیں انسان کے لیے حلال کی ہیں۔ وہیں انسان کی ٹریننگ کروائی جا رہی ہے کہ ساری جنت کی چیزیں حلال ہیں، صرف ایک چیز، ایک پابندی ہے، یہ بھی آزمائش کے لیے تھا۔ تو شیطان ابلیس کو حسد آیا، اس سے کہا آدم ابھی بھی نعمتوں میں ہے، جنتوں میں ہے، تو اس نے آ کر آدم علیہ السلام کو ورگلانا چاہا، کہا کہ اللہ نے تمہیں اس لیے روکا ہے، یہ پابندی اس لیے لگائی ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ، یا تم ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ، کہ اللہ نے کہا درخت کا پھل نہیں کھانا، اگر کھا لیا تو تم فرشتے بن جاؤ گے، کھا لیا تو تم ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہو گے۔ تو آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور شیطان نے قسمیں اٹھا کر کہا انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارے لیے بڑا خیر خواہ ہوں۔ دھوکے سے ان کو پھسلا دیا، انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا، پھل کھاتے ہی جنتوں کی نعمتوں سے محروم کر دیے گئے، جو جنت کا لباس تھا وہ اتر گیا، اور وہ پتوں کو پکڑ کر اپنی شرمگاہوں پر رکھنے لگے، کیونکہ شرمگاہ کی حفاظت اور اس کا پردہ اور اس کا ستر، یہ غیرت مند انسان کو اس کی فکر ہوتی ہے۔ اور شیطان کا سب سے پہلا کام بھی یہی تھا، لوگوں کے لباس کو اتروا دیا جائے، اس کی شرم و حیا کا جنازہ نکال دیا جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں لباس، اگر کسی کا کہیں بھئی یہ لباس درست نہیں ہے، وہ کہتا ہے تم تنگ نظری کا شکار ہو، تمہیں کیا پتا دنیا کیا ہے، تمہیں کیا پتا باہر ہمیں کن کن لوگوں سے ملنا پڑتا ہے۔
ہم جیسا مرضی لباس پہنے، آزاد خیال انسان بنے، کوئی پابندی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت سے نکال دیا، وہ آزمائش تھی، تجربہ تھا، اس آزمائش پر پورے نہیں اترے، اب پتہ یہ چل گیا ان کو، اب اللہ نے دنیا میں بھیج دیا ہے، اب نیک اعمال کر کے ہم دوبارہ جنت میں جائیں گے، جس لیے اللہ نے روکا تھا کہ حلال چیزیں ہیں، کھاؤ پیو جو مرضی کرو، لیکن اس درخت کے قریب نہیں آنا۔ اب دنیا میں آ گئے، کچھ سب چیزیں حلال ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو حرام ہیں، اب جو ان سے بچے گا اور حلال چیزوں کا استعمال کرے گا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلے گا، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ یہ دنیا میں پہلی مرتبہ آئے تو دعا کا طریقہ، توبہ کا طریقہ، اللہ سے معافی کا طریقہ معلوم نہیں تھا، اللہ نے پھر سکھلائے آدم علیہ السلام کو یہ طریقہ۔ توبہ کا طریقہ کیا ہے کہ انسان اپنے گناہ کا اقرار کرے، مانے یہ میں نے زیادتی کی ہے، اور پھر اللہ سے معافی مانگے، ورنہ انسان خسارے والا ہو جائے گا۔ یہ دعا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کے حوالے سے گفتگو فرمائی کہ لباس اللہ نے اس لیے نازل کیا ہے، یہ تمہاری شرم گاہوں کو چھپانے والی چیز ہے اور تمہارے لیے زینت کا باعث ہے۔ بہترین لباس وہ تقوی ہے۔ اور پھر یہ بھی تنبیہ کر دی کہ جیسے ابلیس شیطان نے تمہارے باپ کو، تمہاری والدہ کو گمراہ کیا اور جنت سے نکلوا دیا، اس کا یہی کام ہے کہ یہ تمہارے لباس کو بھی اتروا دے، تمہیں بھی جنت سے محروم کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے۔ شیطان وہاں سے وار کرتا ہے جہاں سے تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ شیطان دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو۔ اس سے بچنے کا جو طریقہ کتاب و سنت میں بیان ہوا ہے، شیطان کا وسوسہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، شیطان کو اپنا دشمن سمجھو۔ جب انسان دشمن کو دشمن سمجھتا ہے، اس سے بچنے کی حتی المقدور انسان کوشش کرتا ہے۔ اور ان لوگوں کے مجلسوں میں نہ بیٹھو جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، دین سے دور کرتے ہیں، دین کے بارے میں نفرتیں پیدا کرتے ہیں، دین سے دوری کا سبب بنتے ہیں، یہ شیطان کے چیلے ہیں۔ اس کے بعد کہا لباس کے حوالے سے کہ جب مسجدوں کی طرف آؤ، اللہ کے گھروں کی طرف آؤ، زینت والا، خوبصورتی والا لباس پہن کر آؤ، ہاں کھاؤ پیو، اسراف سے کام نہ لو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا، جب جہنمی جہنم میں جائیں گے ایک دوسرے کو دیکھیں گے، بھئی یہ بھی ہمارے رہائشی تھا، ہمارے ساتھ رہنے والا تھا، آج یہ بھی جہنم میں ہے، اور یہ وہ شخص تھا جس نے ہمیں گمراہ کیے رکھا تھا، آج یہ بھی جہنم میں ہے۔ تو یہ لوگ کہیں گے اللہ اس کو زیادہ عذاب دے، اس نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ تو اللہ کیا جواب دیں گے؟ قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، انہوں نے تو گمراہ کیا، ان کو اس کی بھی سزا ملے گی۔ تم نے جو ان کے پیچھے حق با دلیل کے بغیر تم بھی ان کے پیچھے چل پڑے، تم کو بھی عذاب ملے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کے بارے میں کہا ان کے لیے آسمان کے نہ دروازے کھلیں گے، نہ یہ جنت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے نکے سے گزر جائے۔ یہ نہیں ہوگا، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اوپر سے بستر بھی جہنم آگ کے اور نیچے بچھونے بھی آگ کے، ان جہنمیوں کو پہنائے جائیں گے۔ آگے اللہ نے کہا جو ایمان لے آئے، نیک اعمال کرنے لگے، وہ جنتوں میں ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ یہ جنتی جب جنت میں جا رہے ہوں گے، دلوں میں کچھ انسان کے قدورت پیدا ہو جاتی ہے، کچھ کینہ پیدا ہو جاتا ہے دنیا میں، اللہ اس کینے کو وہاں ختم کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور وہاں پر یہ جنتی کہہ رہے ہوں گے اللہ کی تعریف ہے جس اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتے ہم بھی ہدایت یافتہ نہ ہوتے۔
اور پھر جب جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، یہ اپنے جہنمیوں سے، اپنے ان بھائیوں سے جو جہنم میں چلے گئے، دنیا میں اکٹھے رہتے تھے، تو ان کے بعد سے پوچھیں گے بتاؤ تمہارے رب نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ حق ہوا یا نہیں؟ ہاں ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ یہ کام کرو نیکی کے جنت ملے گی، ہمیں تو جنت کی نعمتیں مل چکی، تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ وہ کہیں گے ہاں جو اللہ نے عذاب ہمیں بتائے تھے نبیوں کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے، وہ عذاب پر حق ہو چکے۔ اس کے بعد جہنمی جنتیوں سے کہیں گے کہ ہمیں تھوڑا سا جنت کا پانی دے دو، کچھ رزق دے دو، تو یہ جنتی کہیں گے اللہ نے یہ کافروں پر دونوں چیزیں ہی حرام کر دی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ عرش پر مستوی ہے ذات کے اعتبار سے یہ عقیدہ ذکر کیا، دیکھنے کے اعتبار سے، جاننے کے اعتبار سے، مدد کرنے کے اعتبار سے، نصرت کے اعتبار سے اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن ذات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے جیسے رب تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے۔ یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے، یہی قرآن کا عقیدہ ہے، یہی نبی علیہ السلام کا عقیدہ ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک لونڈی کو لایا گیا تو آپ نے فرمایا اس کے مالک سے کیا یہ مومنہ ہے؟ کہا مجھے علم نہیں، میں نہیں جانتا یہ مومنہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو میرے پاس لاؤ۔ آپ نے اس سے 2 سوال کیے، فرمایا اللہ کہاں ہے؟ دوسرا یہ سوال کیا میں کون ہوں؟ تو اس لونڈی نے کہا فی السماء، اللہ آسمان پر ہے۔ اور اس سے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مومنہ ہے، اس کو آزاد کر دو۔ یہ عقیدہ اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے۔ قرآن مجید کی 7 آیات میں یہ لفظ واضح طور پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے اوپر، عرش کے اوپر ہیں ذات کے اعتبار سے۔ ہاں اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر ایک کو جانتے ہیں، اللہ ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں، اللہ سے کسی کا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے قوموں کا تذکرہ کیا، نوح علیہ السلام کی قوم، ان کی دعوت۔ نوح علیہ السلام اللہ کے پہلے رسول ہیں جو اس زمین کی طرف مبعوث کیے گئے آدم علیہ السلام کے بعد، اور یہ تب مبعوث کیے گئے جب زمین میں شرک پھیل چکا تھا۔ نوح علیہ السلام نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ نوح علیہ السلام کی دعوت یہ ہے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا الہ اور معبود نہیں ہے۔ اگر تم میری بات نہیں مانو گے اللہ کا عذاب تمہیں آ لے گا۔ قوم نے کیا کہا؟ سرداروں نے کہا، بڑوں نے یہ کہا یہ نوح علیہ السلام واضح گمراہی میں ہے۔ فرمایا میں گمراہی میں نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہیں ڈراتا ہوں اور میں اللہ کا پیغام تمہیں سناتا ہوں، میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، لیکن تم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے۔ اللہ کا عذاب آیا، طوفان آیا، کئی دنوں تک وہ پانی زمین پر بہتا رہا، اور جو بھی نبی کی نافرمانی کرنے والے تھے اللہ نے سب کو غرق کر دیا، ان کو بچا لیا جو ایمان لانے والے تھے۔ ہود علیہ السلام کا ذکر کیا، اللہ نے ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف مبعوث کیا، اور قوم عاد بڑے جثے والے، بڑے جسم والے، پہاڑوں کو تراشنے والے، وہاں بلڈنگیں بنانے والے، معیشت کے اعتبار سے بڑے مضبوط، عمروں کے اعتبار سے بڑے مضبوط، قد کے اعتبار سے بڑے مضبوط، اور مال و زر کے اعتبار سے بڑے مضبوط، لیکن شرک کرتے تھے، نبی کی توہین کرتے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ہلاک اور برباد کر دیا۔ قوم سمود کا ذکر کیا جن کی طرف صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ شرک کرنے والی یہ قوم، اللہ کے نبی کا مذاق اڑانے والی یہ قوم، اللہ کی نشانیوں کا انکار کرنے والی یہ قوم، خود نشانی مانگی کہ ہمارے سامنے اونٹنی نکلے، بچے کو جنم دے، ہم تیرے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ وہ اونٹنی نکلی، بچے کو جنم دیا، لیکن یہ قوم پھر بھی نہ مانی۔ اللہ نے پابندی لگا دی کہ اس اونٹنی کو کوئی قتل کرنے کی کوشش نہ کرے، اگر کسی نے کی تو وہ ہلاک اور برباد کر دیا جائے گا۔ یہ پابندی اللہ کی طرف سے، جو انہوں نے بات مانگی وہی ان کے لیے وبال اور پریشانی کا باعث بن گئی کہ ایک دن اس کے لیے اونٹنی کے لیے مقرر تھا، ایک دن ان کے لیے پانی کا مقرر تھا،
اونٹنی جس دن آتی وہ سارا پانی پی جاتی. وہ کوئی عام اونٹنی نہیں تھی، وہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی تھی، وہ معجزہ تھا نبی کا، اور جہاں جاتی سب کچھ کھا جاتی. جو انسان کہتے ہیں نا دلائل دکھاؤ، جو کہتے ہیں معجزات دکھاؤ، کرامتیں دکھاؤ پھر مانوں گا، نبی سے معجزہ مانگ لیا تو اللہ نے پھر آزمائش ایسی کی خود ہی تنگ آ گئے. ایک بدبخت کھڑا ہوا، اس نے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، اللہ نے اس کی وجہ سے پوری قوم کو ہلاک کر دیا. زلزلہ برپا ہوا، اور اس کے بعد اللہ نے قوم لوط کا ذکر کیا. لوط علیہ السلام اللہ کے بڑے پاکیزہ نبی، اللہ کے بڑے پارسا نبی تھے. قوم اتنی بدبخت تھی کہ لوط علیہ السلام کی قوم اغلام بازی کرنے والی. اور اللہ نے یہ ذکر کیا اس سے پہلے کسی بھی قوم نے یہ کام نہیں کیا جو لوط علیہ السلام کی قوم کرتی تھی. یہ ہمارے ہاں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں لوطی کام، یہ لفظ درست نہیں ہے. لوط علیہ السلام کے نام کے ساتھ اس کو جوڑنا یہ درست نہیں ہے. آپ اس کو اغلام بازی کہیں، لونڈا بازی کہیں، آپ اس کو غلط کاری کہیں، آپ اس کو غلاظت کہیں، یہ لفظ استعمال کریں. لوط علیہ السلام کے نام کے ساتھ اس کی نسبت نہ لگائیں، یہ درست نہیں ہے. لوط علیہ السلام اس کام سے روکنے کے لیے آئے تھے. وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف بھاگنے والے. اللہ نے پھر اس قوم کو نشان عبرت بنا دیا. پوری بستی کو آسمان پر اٹھا کر اللہ نے آسمان سے الٹا کر کے زمین پر پھینک دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش برسا دی. یہ اتنا غلط کام ہے اغلام بازی. نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ صحابہ کا اجماع ہے اس مسئلے پر، فَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ. جو غلط کاری یہ کرتا ہے یا جس کے ساتھ کی جاتی ہے دونوں کو قتل کر دو. اور یہ معاشرے یہ ملعون کام ہے، لعنت کیا ہوا یہ کام ہے. اور کوئی عقل مند شعور والا غیرت والا یہ انسان اس کی طرف بھاگنے کی، اس کی طرف جانے کی سوچ بھی نہیں سکتا. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں ایک اموی خلیفہ ہے بنو امیہ کا، وہ کہتا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا، میں اس بات کو مانتا ہی نہیں ہوں کہ انسان ہو کر یہ کوئی کام کر لے. ہاں قرآن نے بتایا ہے اس لیے ہم مانتے ہیں. یہ کام جانور کے ساتھ نہیں کرتا، اس میں بھی غیرت اور حیا ہے. اللہ نے اس کی وجہ سے اتنے اللہ سخت ناراض ہوئے اس قوم پر. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، انہوں نے پوری بستی کو اٹھا کر آسمان کے قریب لے جا کر زمین پر پھینک دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش اللہ نے برسا دی. ایک ایک کا نام اس پتھر کے اوپر لکھا ہوا تھا. یہ پتھر کس کو لگنا ہے؟ یہ اللہ کی ناراضگی کا باعث یہ گناہ ہے. اس سے بچنا، اپنی اولاد کی تربیت کرنا، اللہ کے عذاب سے ڈرانا، معاشرے کو اس سے بچانا، یہ اس وقت کا اہم ترین تقاضا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس کے بعد شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا. ان کے نمایاں گناہوں میں سے ایک گناہ یہ تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. باوجود اس کے کہ اللہ نے ان کو بہت زیادہ مال عطا کیا تھا، اللہ کی خیر ان کو حاصل تھی، پکیزہ مال ان کے پاس موجود تھے، مالدار تھے، لیکن ماپ تول میں پھر بھی کمی کرتے تھے. لوگوں کے مال جب ان کو دیتے تو کم دیتے، جب ان سے مال لیتے تو اس سے زیادہ لیتے اور ان کو پریشان کرتے. اللہ کا اس قوم پر بھی عذاب آیا اور نبی کا یہ مذاق اڑاتے تھے کہ تیری نماز یہ کہتی ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا تیرا ایمان یہ کہتا ہے. غیرت دلاتے ہیں اس کو ایمان کی، نماز کی، روزے کی، داڑھی کی. تو داڑھی رکھ دے کرنا. شعیب علیہ السلام کی قوم یہ کہتی تھی تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے کہ تو ہمیں روکے کہ باپ دادا کی بات نہ مانو. اللہ کا عذاب نازل ہوا اس قوم پر بھی. زلزلہ آیا، چیخ نے اس کو آ لیا، اللہ کا عذاب برسا. اس کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا لمبا قصہ ذکر کیا. انشاءاللہ سورۃ طٰہٰ میں بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر ایک پابندی لگائی کہ جمعے ہفتے والے دن تم نے یہ کام نہیں کرنا، مچھلیاں نہیں پکڑنی. اب یہاں غور و فکر کرنے والی بات ہے کہ انہوں نے مچھلیاں تو نہ پکڑی، ہاں ساتھ ساتھ تالاب نکال لیے، نہریں چھوٹی چھوٹی نکال لیں
اور ہفتے کے دن پانی کو ادھر کر دیا، ساری مچھلیاں ادھر آ گئیں، اور اللہ کی طرف سے مزید آزمائش یہ ہوئی، ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں۔ جیسے جمعے والے دن نا، جمعے بازار لگا دیتے ہیں، جمعے کے وقت خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ آج کمانے کا دن ہے۔ مسلمانوں میں رمضان آتا ہے، پہلے سے ہی ذخیرہ اندوزی شروع ہو جاتی ہے، رمضان میں خوب کمائی کرتے ہیں۔ وہی چیز جو 100 کی ہے رمضان میں وہ 500 تک پہنچ جاتی ہے۔ ہیلا سازی کرنے والی وہ قوم تھی، اور کچھ لوگ تھے، انہوں نے آ کے روکا، اللہ نے اس سے بھی روکا ہے، باز آ جاؤ۔ اور ایک قوم ایسی تھی، وہ خود تو یہ کام نہیں کرتی تھی، لیکن روکنے والوں کو کہتی کہ تم ان کو نہ روکو، تم کیوں روکتے ہو؟ کہا ہم اس لیے روکتے ہیں تاکہ اللہ کے ہاں ہمارا یہ عذر ہو، اللہ ہم نے یہ کام کیا بھی نہیں اور ہم نے روکا بھی ہے ان کو۔ اللہ نے دونوں کو پکڑ لیا، جنہوں نے ہیلے سازی سے نہریں نکالی ان کو بھی اللہ نے پکڑ لیا، اور جنہوں نے ان کو روکا نہیں، اس کام سے باز آنے کی ان کو دعوت نہیں دی، اللہ نے ان کو بھی عذاب میں مبتلا کر دیا۔ یہ نہیں ہے جتھے کوئی لگیا رہن دیو، یہ جملہ درست نہیں ہے۔ جتنی آپ کے پاس استطاعت ہے، جتنا آپ کے پاس علم ہے، آپ ان کو بتلائیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماء الحسنی کا ذکر کیا، کہا اللہ کو اللہ کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ پکارو، اللہ کو یاد کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے آخر میں قرآن مجید کی تلاوت کے آداب بیان کیے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو کان لگا کر سنو، خوب کان لگا کر سنو، خاموش رہو تاکہ تم پر رحم نازل ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔